مقصود ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا مرضی میں قسم آپ چاہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اور میں ایک دفعہ بھی قسم نہیں کہوں گا کہ وہ شہید نہیں ہوئے. لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. ایک دفعہ لم يقتل. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں وذلك ان الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی شہادت بھی دیا. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے. تو ان کی شہادت یہ تو ثابت ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کس طرح ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی کس طرح ہوئی ہے، یہ یہاں پہ بات ہے نا. تو یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے، کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ میں بول دوں. جی بولے. ہمیں تو بچپن سے یہ پٹی پڑھائی گئی ہے نا کہ خیبر میں وہ زہر کھلا دیا تھا، لیکن وہ بوٹی بولی تھی معجزتاً، تو دوسرے صحابہ شہید ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی. اور اس کا جو اثر ہے وہ 2-4 سال بعد ہوا. لیکن یہ مجھے بات ہضم اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ 4 سال بعد زہر کا اثر، مطلب مجھے کہتے تھے یہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا تو اس طرح دیا. تو ہمیں تو یہی بات بچپن سے ہی پڑھائی گئی تھی. اور دوسری بات، ایک اور بات میں نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھی تھی کہ ہمارے یہاں یہ میں نے دیکھا ہے صحابہ پہ جرح واقعی نہیں کرتے. صحابہ مطلب سب کو صحابہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی. اب جرح صحابہ اور مسئلہ ہے، پہلے ہم ان کی شہادت کی بات کریں تو یہ حدیث جو ہے نہ صرف مستدرک میں نہیں، اور بھی کتب میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. اب ان کی شہادت کیا اس سے ہوئی ہے؟ یہودی عورت نے خیبر میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ وہ جب کھانا لایا گیا تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دمبا ہے، دمبے کے جو ران تھا، لیگ تھا یا بکری کا لیگ تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زہرا لو دوں، مجھے نہ کہو. تو یہ تو ان کا اعجاز ہے. تو دوسرے نے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ اسی وقت مر گیا تھا نا جس نے کھایا تھا. یہ تو ان کا اعجاز ہے یہ کہ بکرے نے کہا تھا ان سے. تو اگر اس نے کہا تھا اس کے باوجود انہوں نے لقمہ اٹھا کے کہا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ وہ اسی زہر کے اثر سے مر گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات کہا جاتا ہے. کہتے ہیں لقمہ منہ میں رکھا تھا. وہ یہ لوگ کہتے ہیں، کھایا نہیں کہتے ہیں یہ. لیکن حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ زہر اگر کوئی شخص زہر کھا بھی لے نا، یا تو اسی وقت مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے. پھر نہیں کو چلتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، وہ جنگیں کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، فتح مکہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات ایسے ہی ہے. حدیث کوئی نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے خود کہا ہو میں اسی اثر سے مر رہا ہوں، تو پھر تو بات ہے نا، بات ہے. یہ تو صرف علماء کے نظریات ہیں. ان کو کیونکہ جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے، مدینے میں اور یا وہاں پہ یہودی وغیرہ تو طے نہیں، ان کا صفایا ہو چکا تھا کہ انہوں نے زہر دیا. تو پھر کس نے زہر دیا؟ پھر کس نے زہر؟ تو ان کو جب کچھ نہیں ملا، یہ ان کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ اس خیبر والی زہر سے وہ مرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کی باتیں. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ روایت بہت ہیں. ان کے ازواج نے زہر دیا تھا، ان کے ازواج نے زہر دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اب اتنی جب کوئی خواہش 4 دفعہ قتل ہونے کی کر رہا ہو، اور دوسری طرف اللہ کا وہ قانون قدرت کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی واللہ یعصمک من الناس. اب اس کے درمیان اللہ نے ایک آپٹیمل سولوشن نکال دیا کہ نبی علیہ السلام کو آنرری طور پر نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا. جب کچھ نہیں ملا، یہ ان کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ اس خیبر والی زہر سے وہ مرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں جس میں آپ کی وفات ہوئی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ
وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مسلسل 4 سال تک مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ ویسے مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، زہر جب تازہ تازہ دیا جاتا ہے اس وقت اثر کرتا ہے نا، بعد میں تو اس کا اثر وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایون جو چھوٹا موٹا سانپ کا بھی آپ ڈستے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کا وہ جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو ریکور کر لیتا ہے۔ یہ 4 سال بعد کیوں رگ کاٹ رہا ہے؟ پہلے تو نہیں کاٹ رہا، پہلے حضور نے کہا مجھے ہلکی ہلکی ہوتی تھی، 4 سال بعد زیادہ ہو گئی۔ یہ حضور کی خواہش پوری کی کہ اس زہر کے اثر کو اللہ نے بڑھا کر آپ کی نیچرل ڈیتھ کو شہادت کی ڈیتھ میں کنورٹ کر دیا، کسی بندے نے نہیں مارا۔ اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب زبان پہ لقمہ رکھا نا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے اور سب سے سینسٹیو ایریا زبان ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا سب سے پہلے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، یہ سب ریسیپٹر سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی گولی رکھ دیتے ہیں نا، معدے سے بھی پہلے یہ اثر دکھاتی ہے۔ تو وہ اثر نبی علیہ السلام پہ ہوا، اور ابو داؤد میں تو پوری ڈیٹیل ہے، کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے وہ کھانے کی وجہ سے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا اس میں زہر تھا تو آپ اپنے صحابہ کو اس طرح قتل ہونے دیتے سامنے؟ کبھی بھی نہیں۔ جنگ میں مر جانا اور چیز ہے، کھانا زہر والا اور چیز ہے۔ نبی علیہ السلام پہ واجب ہوتا کہ بتاتے، آپ کو بھی نہیں پتا چلا، آپ نے جب زبان پہ رکھا اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بوٹی بولی کہ میرے اندر زہر ہے آپ مجھے نہ کھائیں، آپ نے تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب کھا چکے تھے، ابو داؤد میں آتا ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضور نے اس یہودیہ کو اس کے بدلے میں پھر قصاصاً قتل کروایا۔ پہلے بلا کے پوچھا یہ تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا، ان کا اس لیے کہ میں نے چیک کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، مجھے پتا تھا اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے حضور نے تو آ کے ایک پوری امپائر قائم کر لی تھی، ان کی پوری بنی بنائی سلطنت الٹی گئی تھی۔ یہودی تو ایک بڑی ایک اس طرح کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو اپنا کمپٹیٹر نظر آ رہے تھے نا نبی علیہ السلام، تو خیر حضور نے ان کو قتل کروایا۔ تو ان احادیث میں یہ زہر کا ذکر ہے۔ اب 4 سال بعد جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ اسی وقت ہی ہو گئے، نبی علیہ السلام کو 4 سال بعد کہاں سے اثر آیا؟ وہ اللہ نے آنری طور پر، اعزازی طور پر اس کا اثر لوٹایا اور نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اب اہل تشیع میں بعض غالی رافضیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حضور کو زہر دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں رگے کاٹ رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جو ایتھیسٹ ہے نا اور نان مسلم اور کرسچنز، انہوں نے اس کا اور مطلب لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 آن ورڈ ہے کہ اگر یہ نبی ہم پر کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے ان کو وحی نہیں کی تو ہم ان کو قوت سے پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے۔ تو کہتے ہیں یہ تو حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ حضور کی شارک کاٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ یہ قرآن خود محمد نے گھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اتنے بیوقوف ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بات کس نے بتائی ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں تو اس بات کو تو تم نے وہی مان لیا، تو اس وقت تک تم اللہ کے پیغمبر تھے نا؟ اے پھکی والا جواب ہے، انہی کی بات کوئی مان کے انہی پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی حضور کی رگ کٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹا قرآن اللہ کی طرف منسوب کیا۔ وہ واقعی ڈیفرنٹ ہے، وہ 2 واقعات کو جوڑ دیتے ہیں، وہ تو ایک زہر والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو رگ دل اس طرح نہیں کاٹی گئی تھی، وہ تو اور معاملہ تھا۔ ایک آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں آپ نے عائشہ کی ایک جو نان سینسیکل بخاری کی تھی، نان سینس مطلب کیا کہوں، انگریزی میں کہوں اردو میں کہوں، سینس نہیں بن رہا تھا اس حدیث کا کہ سب کو دوا کھلا دو۔ وہ کون سی حدیث؟ وہ میں آپ کو دکھا حدیث نمبر اس کا بتائیں۔ میں دکھا دیتا ہوں، بلکہ حدیث نمبر بھی دکھا دیتا ہوں۔ بخاری میں حدیث نمبر ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4458 اور 5712، دو مقامات پر ہیں، 4458 اور 5712۔ اچھا وہ حدیث میں ایک دکھاتا ہوں، دونوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود دیکھ لینا۔ یہ کتاب ہے ٹھیک ہے، بخاری چاپدار التراث العربی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، بلکہ 2001 میں بیروت لبنان میں۔ حدیث یہ ہے 4458۔
عائشہ کہتی ہیں لددناہ فی مرضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو ہم نے ان کے منہ، لدود بولتے ہیں مریض بیمار کے منہ میں دوائی ڈالنا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈالی ہے. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، تو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی شدید بیمار تھے، شاید بول نہیں سکتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، میرے منہ میں نہ ڈالا کرو. فقلنا کراہیت المریض للدواء فلم، تو ہم نے کہا کہ یہ بیمار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو دوا مزہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، کھٹا ہے وغیرہ، تو اس لیے ہم نے ان کو زبردستی کھلا دیا. اچھا یہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے، سردار انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے 63 سال عمر ہے، پوری دنیا کا وہ لیڈر ہے، آخری لیڈر ہے بھائی اللہ کی جانب سے، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اور نبی ہے، اور نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب ہے اطاعت کرو، اس کے باوجود اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہے ہیں. اچھا تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ ایسے بیمار کو جو وہ دوا کھٹی لگ رہی ہے، تلخ لگ رہی ہے. فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ زبردستی. قلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے، بیمار اسی طرح ہوتے ہیں کہ دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی، دوا کا مزہ وغیرہ سخت ہوتا ہے. فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشهدكم، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوائی کھلاؤ. اب یہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عباس کو نہ کھلاؤ کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، عباس یعنی اس معاملے میں شریک نہیں تھا. عباس کو نہ کھلاؤ، عباس شاید بعد میں آئے ہیں، عباس ان کے ساتھ نہیں تھا نا، میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا، عباس کو نہ دکھا کھلاؤ، دوسرے خود اس میں سے کھا لو. یہ بڑا عجیب ہے کہ کیوں اگر وہ دوائی ہی ہے، بیمار ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ اگر بچہ چھوٹا بچہ ضد کرے کہ یہ کھٹا ہے بھائی، کڑوا ہے، سب کو کھلا دو تاکہ ضد پوری ہو جائے نا. بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک بچے کو مثلا وہ کٹی دوائی کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی کھلاؤ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت یہ عجیب ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اس اسٹوری میں کٹنگ ہے. اگر وہ زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس میں سے کھا لو نا. سینس تو یہ کرتا ہے. اچھا یہ کتنے عرصے بعد پھر انتقال ہوا ہے؟ پھر وہ حدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن وہ اسی بیماری میں تھے، آخری بیماری میں، کہ جس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن. آپ کی کتب ابھی میں اپنے کتب دکھاؤں گا، میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا. تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد، شاید 1 دن پہلے، 2 3 4 دن پہلے. دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا انسانوں پر. اور اگر یہ جو عائشہ نے کہ زبردستی ان کو کھلایا ہے، اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ مجھے نہ کھلاؤ، کیونکہ دوائی ہے نہیں. اگر دوائی ہے تو وہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں دوائی کے؟ اور اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم سب کو کھلاؤ، جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا نا ان کو بھی کھلایا جائے زبردستی. ہاں سارے مرو. ہاں تاکہ اگر تم واقعا کہتے ہو دوائی تو تم خود بھی کھا لو نا اس میں سے. اور شیعہ نے اس کو نا جوڑ دیا وہ حدیث لدود کے ساتھ. یہ حدیثوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے حدیث افک جو اما عائشہ پہ تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے برات میں سورۃ النور نازل فرمائی. حدیث قرطاس، وہ کاغذ قلم والی حدیث، ٹھیک ہے نا. حدیث غدیر خم، اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، 2 بھاری چیزوں والی، قرآن اور اہل بیت. یہ حدیثوں کے نام ہیں. ایک حدیث لدود ہے. لدود کہتے ہیں وہ دوائی جو ٹپکائی جاتی ہے. وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی رگیں کٹ رہی تھی نا، تو وہ غالی رافضی کہتے ہیں یہ حضور کے منہ میں زہر صحابہ نے نعوذ باللہ ٹپکایا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی، اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. اما عائشہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی صحتیابی کے لیے آپ کے منہ میں دوائی ٹپکائی. آپ علیہ السلام ہمیں مسلسل منع کر رہے تھے کہ مت ٹپکاؤ. ہم نے اس چیز کو یہ گمان کیا کہ مریض کو تو دوائی بری لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ دوائی سے کراہت اختیار کرتا ہے، تو ہم زبردستی دوائی ٹپکاتے رہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ نہیں تھا نا. اور اما عائشہ جو سوچ رہی تھی وہ بحیثیت انسان ٹھیک ہی سوچ رہی تھی. انسان کا ابرپٹ رسپانس تو ہوتا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام سپیشیز میں تو انسان تھے نا، مرتبے میں تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا تھا آنسو آپ کے بھی نکلتے تھے، مولا حسین کے لیے نہیں نکلے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کو غزوہ احد میں زخم لگا تو خون بھی نکلتا تھا. تو آپ کا رسپانس تو انسانوں والا تھا. تو اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیمار آدمی تو کہتا ہی ہے نا دوائی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم ٹپکاتے رہے. جب آپ کو افاقہ ہوا، پوری حدیث پڑھے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں افاقہ ہو گیا. اگر وہ زہر ہوتا تو افاقہ تو نہ ہوتا. تو پھر نبی علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی تھی نا، اب قصاص کے طور پر ان سب کے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے گی، کیونکہ میرے حکم عدولی تم نے کی ہے نا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی فینیٹک اپروچ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امیج دیا ہے کہ میں ہر حال میں قابل اتباع ہوں. اب چونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اس کا اب تمہیں قصاص اس اعتبار سے دینا پڑے گا کہ تمہارے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے. اور آپ نے فرمایا سوائے عباس ابن عبد المطلب کے، چونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. نعوذ باللہ اگر باقی اصحاب آپ کو زہر دے رہے تھے تو حضرت عباس تو اہل بیت میں سے تھے، وہ دینے دیتے؟ مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. عباس کا تو ذکر موجود ہے نا. پھر دوبارہ آپ کو افاقہ بھی ہو گیا. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ وہ جو اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رگ کٹ رہی تھی تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں، اما عائشہ نے خود بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا. اب یہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کے اس میں سے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا، یہ تو سر آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں. ایک بات ادھر سے اٹھائیں، دوسری ادھر سے اٹھائیں، بیچ میں رنگ بھریں، اور بعض اوقات وہ چیزیں بالکل میچ بھی کر جاتی ہیں اور وہ ایک نئی شکل بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ باریک ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ بڑی دقت نظر سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے الزام لگانا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کا قاتل کوئی انسان نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنری طور پہ شہادت کی موت دی. اور اگر آپ نے قاتل ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو وہ یہودیہ عورت ہے جس نے 4 سال پہلے آپ کو خیبر کے موقع پر 7 ہجری کے اندر زہر دیا. آپ کی وفات تو 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو یہ رسول اللہ کے قاتل نعوذ باللہ اصحاب نہیں ہیں. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دینا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھنا. السلام علیکم.